السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ظفر عباس نقوی اپنے پروگرام JIT کے ساتھ۔ JIT پروگرام میں ہم آپ کو تفتیشی نکات اور منشیات کے حوالے سے، اس کے علاوہ قتل، ضرر، جعلی چیک، جوا خانہ اور اسی طرح کے دیگر کیسز کے متعلق آپ کو ہم مختلف تفتیشی نکات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ عوام الناس کو ہم جرائم سے بچاؤ کے لیے تدابیر بھی بتاتے ہیں۔ اور آج کی ہماری قسط میں ہوگا سب سے امپورٹنٹ جو نشے کی اقسام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نشے کی اقسام کے متعلق ہم آپ کو کچھ نشے کی اقسام پہلے بتا چکے ہیں۔ ہم آج آپ کو افیون کے متعلق بتانا چاہیں گے۔ افیون کیا ہے، اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور صدیوں سے کیسے استعمال ہوتا چلا آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اثرات کیا ہیں، ریمیفیکیشنز کیا ہیں، یوزیج کیا ہے، مس یوزیج کیا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کو عرض کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام بہت پسند آئے گا۔ افیون یہ بیسیکلی ایک نارکوٹکس ہے جو اوپیٹ کہلاتی ہے، اور یہ افیوم سے بنتی ہے یا ڈیرائیو کی جاتی ہے، اور یہ افیوم کے ڈوڈے سے تیار کی جاتی ہے۔ اس کو براؤن شوگر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے استعمالات کا طریقہ کار، موڈس آپرنڈائی، جو ہمارا طریقہ ہمارے نشئی لوگ یہ استعمال کرتے ہیں افیون کو، یہ اس کو نگلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیکے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور سگریٹ کے ذریعے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو مس یوز آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے کہ چائے میں ڈال کر کئی چائے والے اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی اور کھانے کی چیزوں میں اس کو استعمال کروا کے، جو کہ کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو استعمال مسلسل دیا جاتا رہے یہ چیز، اور آپ بہت پسند کریں گے فلاں ڈھابہ بہت اچھا ہے، وہاں فلاں کی چائے بہت اچھی ہے۔ اب دیکھیں تو چائے تو ہمارے گھر میں بھی تیار ہوتی ہے، کسی کے گھر میں بھی تیار ہوتی ہے، وہ چیزیں آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ایسی کون سی بات ہے اس چائے میں کہ وہ آپ اس کو وہیں جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں کہ فلاں پٹھان صاحب، فلاں شخصیت صاحب، فلاں صاحب تو فلاں جو کمپنی ہے چائے کی، اور وہ اس طریقے سے چائے کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہے کہ کچھ نشاور چیزیں چائے میں ڈال کر آپ کو دے دی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء میں بھی چائے اس طرح کی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو اس کی لت پڑ جائے اور آپ اسی کو بار بار ڈیمانڈ کریں۔ اس میں جو اثرات ہیں، نتیجہ جو ہے اس کا کہ استعمال اگر کم مقدار میں کیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور انسان پر کیا کیا برے اثرات اور عجیب و غریب اثرات ہوتے ہیں، اس حوالے سے یہ دیگر نشہ کے جو اوپیٹس ہیں، ہیروئن، مورفین، جو آپ کو پہلے ہم نے قسطوں میں بتائی تھی، ان کے استعمالات سے یکسر مختلف نہیں ہے، یہ بالکل ایک جیسے ہی اس کے نتائج آتے ہیں۔ یعنی کہ کیا یہ کرتی ہے، یہ افیون کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ انسان کو سرور دلاتی ہے اور سکون آور کر دیتی ہے، اور درد شکنی پیدا کرتی ہے۔ درد نہیں اس میں ہوتی انسان کو، اگر یہ یعنی کہ کوئی درد کا، پچھلے قدیمی زمانوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا درد شکنی کے لیے، درد ختم کرنے کے لیے، دافع پریشانی ہے یہ شمار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سستی اس میں چھا جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دنیا بھر کی اقوام اس حوالے سے مشہور رہی ہیں، مقبول رہی ہیں کہ وہ افیون استعمال کرتی ہیں بغرض سستی پیدا کرنی، اور سستی ان میں ہو جاتی ہے۔ اور کچھ وقت ایسے بھی آئے، اور ماضی میں یہ بھی داستانیں زبان زد عام ہیں کہ افیمی حضرات کو جہازوں میں بھر کے ان کو ڈبو دیا گیا۔ اس طریقے سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے۔ تو بلند خیالی یہ پیدا کرتی ہے، جیسے ہیروئن پیدا کرتی ہے، خواب آوری یعنی کہ غنودگی، اور حملہ کے لیے ہر دم تیار، یعنی کہ ایفرنٹ بہت ہوتا ہے بندہ، اور ہر وقت وہ بندہ لڑائی جھگڑے کے لیے ذرا سا معاملہ اس کو ہوا نہیں تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ افیوم کے استعمال میں سب سے زیادہ جو اس کی ریمیفیکیشن ہے، وہ یہ ڈیفرنٹ جو چیز ہے دوسری منشیات کے استعمالات سے اس کو ممتاز بناتی ہے، وہ ایفرنٹنس ہے۔ بندے میں جذباتیت بہت آ جاتی ہے، انسان ہر دم لڑنے کے لیے، جھگڑنے کے لیے اور جھگڑالو بننے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ذرا سا اس کو کچھ کہا نہیں گیا تو وہ بندہ آپ کے گلے پڑا نہیں۔ تو اس میں یہ اس کے استعمال میں ایک نئی ویریشن آتی ہے، اور یہ نئی وجہ آ جاتی ہے کہ اس میں کیا استعمال کے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نیند آتی رہتی ہے، غنودگی ہو جاتی ہے، اور زیادہ مقدار میں اگر اس کو استعمال کریں، ایکسٹریم پر چلے جائیں اور جو لمٹس ہیں ان کو کراس کر لیں، تو لازمی اس پہ سٹوپر انسان پر طاری ہو جاتا ہے۔ اعصابی کیفیات جو ہیں انسان کی، اعصاب جو آپ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور
اعصاب ساتھ نہیں دیتے انسان کا، جو کہ آخر کار الٹیمیٹلی موت کی صورت پر منتج ہوتی ہے، اور خون کے دباؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سست سانس ہو جاتا ہے، سست دل ہو جاتا ہے، اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ اس کے طبی استعمالات میں لوگ اکثر بیشتر جو حکماء ہیں ماضی میں بہت زیادہ اس کا استعمال طبی حوالوں سے کرتے آئے ہیں، تو طبی استعمالات میں اس میں زیادہ تر حیضہ کا استعمال، حیضہ کے علاج کے طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے استعمالات ہوتے رہے ہیں طب کی دنیائے طب میں۔ اس کے علاوہ اس کی لت ڈالنے کی جو صلاحیت ہے، یعنی کہ چمٹنے کی صلاحیت، جب انسان کو جکڑ لیتی ہے تو وہ صلاحیت بہت زیادہ اور ہیروئن کے برابر تر شمار ہوتی ہے، اور یہ 4 گھنٹے تک انسانی جسم کو سست رکھتی ہے۔ اس کی طلب مسلسل بڑھتی ہے، انسان کہتا ہے کہ مور اینڈ مور اینڈ مور مجھے چاہیے، تو یہ انسان کو طلب بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ میں اور سے اور لیتا چلا جاؤں، اور اس کے اثرات جو خطرناک ہیں مختلف اشخاص کے لیے مختلف ہیں، اور اس کی ڈوزج جو ہے وہ بھی مختلف اشخاص کے لیے، اشخاص کے مطابق وہ ڈوزج اس کی مختلف ہے، اور اس میں کمی بھوک کی ہو جاتی ہے، خرابی معدہ اکثر ہوتا ہے اس سے، اور قبض ہو جاتی ہے، اور کئی بار یہ ہوتا ہے کہ معدے کی بیماریوں کے علاج کے طور پہ انسان اس کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میری یہ علاج ہو رہا ہے اور میرا معدہ سیٹ ہوگا جب میں افیون کھاؤں گا، لیکن ہوتا یہ کہ وہ خرابی معدہ کی وجہ سے یہ لت پڑ جاتی ہے اور انسان اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، اور معدہ اس کو قبول کرتا ہے کہ دوبارہ لائیں۔ یہ آپ کو خرابی معدے کی نتیجہ اس کا فیس کرنا پڑتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ وزن کی کمی ہوتی ہے، اور نامردی بھی اس سے لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک بار اس میں اریکشن یا یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن بعد میں کمی نامردی ہو جاتی ہے، تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ امید ہے کہ آج کا آپ کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے حوالے سے جوائن ہینڈز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز ہمیں، ہمارا نمبر موبائل اسکرین پر آپ کی پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ کمپینز لانچ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ہمارے ساتھ مل کر نارکوٹکس کے خلاف کمپینز، واک، سمپوزیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی پلیز اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔